نہ ہاتھ سے نیچے اتارا، بلکہ جتنی دیر وہ سوار رہے اتنی دیر آپ سجدے میں رہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے محبت کا اندازہ ہوتا ہے. ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن جو ہیں وہ مسجد نبوی میں دونوں آئے، تو دونوں جیسے بچوں نے چلنا شروع کیا ہوتا ہے تو رک رک کے قدم رکھتے ہیں، تو اس طرح وہ دونوں بھائی جو ہے وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کے گئے اور ان دونوں کو گود میں اٹھایا، ایک کو آپ نے دائیں طرف بٹھایا اور دوسرے کو آپ نے بائیں طرف بٹھایا، اور اس کے بعد میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. تو اس طرح کے واقعات بے شمار ہیں کہ آپ ان سے محبت کا اظہار فرماتے تھے. ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ کو حضرت فاطمہ بھی بہت زیادہ محبوب تھیں اور آپ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھیں اور مشابہت بھی رکھتی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور یہ دونوں جو بھائی تھے یہ دونوں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے بہت مشابہت رکھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے، یعنی اپنی بیٹی کے گھر، اور وہاں جا کے آپ نے اپنی ردائے مبارکہ جو تھی وہ آپ نے اتاری، اور اس کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہیں ان کو بٹھا کے اپنے ساتھ اور چادر جو ہے وہ ان کے اوپر ڈال دی اور کہا کہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ ان کو ہر قسم کی ناپاکی سے پاک کر دیا جائے، رجس سے پاک کر دیا جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شان میں یعنی جو جواب اس دعا کا دیا وہ ایک آیت کی صورت میں دیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اہل بیت کو جو ہے ہر طرح کی اس سے گندگی سے اور اس سے پاک کر دیا. ویسے تو پاک اور صاف تھے، لیکن بہرحال یہ کہ اس دعا کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائی. پروفیسر صاحبہ عمار آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی عمار. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں حضرت امام حسین کے اخلاق اور کردار کے بارے میں بھی کچھ بتائیں. یہ بھی بہت اچھا سوال ہے. یقیناً ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ کیسے شاندار اخلاق اور کردار کے مالک تھے. ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا اور ہم سب کو معلوم بھی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے اپنا بچپن گزارا اور آپ نے مشاہدہ کیا، یعنی مشاہدے کا مطلب ہوتا ہے غور سے دیکھا، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کس طرح بات کرتے ہیں، آپ کس طرح تلاوت کرتے ہیں، آپ کس طرح نماز پڑھتے ہیں، آپ کس طرح خطبہ دیتے ہیں، آپ کیسی حکمت اور دانائی کی باتیں کرتے ہیں. تو وہی چیزیں آپ نے اپنائی. اور بچوں کو یہی چاہیے کہ بڑوں کو دیکھیں، جو بڑوں کا کردار ہوتا ہے اس کو سامنے رکھیں اور اس کو جو ہے وہ اس پر چلنے کی کوشش کریں. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عظیم الشان ہستی کو دیکھا کہ جو خاتم النبیین ہیں، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہ کہ ان کے دن اور رات ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق اور کردار کے اثرات ہیں وہ بہت زیادہ یعنی پائے جاتے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اخلاق والی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز تھے. تو اسی طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ثابت کر کے دکھایا کہ آپ بھی جو ہے وہ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں. یعنی یہ دیکھیے کہ اپنے دشمن کے ساتھ اس وقت بھی کہ جب اس نے آپ کے اوپر تلوار اٹھائی تو آپ نے یہی بتایا کہ دیکھو میں کون ہوں، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، ہے نا. آپ نے جواباً ان کو سخت باتیں نہیں کہیں. اور اسی طرح سے آپ جو ہیں وہ عبادات کے اندر جو ہیں اسی طرح سے محنت مشقت کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی عبادت بڑی دل کے ساتھ کیا کرتے تھے، جیسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. روزے رکھا کرتے تھے، کثرت سے نوافل پڑھا کرتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، لوگوں کے کام آتے تھے، غریبوں اور بیواؤں اور یتیموں کی جو ہے وہ خبرگیری کیا کرتے تھے. اسی طرح سے دین اسلام کو آگے پھیلایا کرتے تھے، یعنی لوگوں تک پہنچانا دین اسلام کو. کہ کیونکہ ایک ذمہ داری تو اس لحاظ سے بھی آپ کی تھی نا کہ آپ اپنے نانا کے مشن کو جاری رکھنا چاہتے. تو اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو آپ کردار اور اخلاق کے لحاظ سے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز تھے. سبحان اللہ. اور یسال زہرا آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں. تو جی یسال. کربلا کے میدان میں شہادت حاصل کرنے والے بچوں کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیے.